بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 297 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کی ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 297۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 2181۔ میری تحقیق ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میرا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، یعنی جو کام میں نے شروع کیا ہے وہ کچھ عرصہ ہوا شروع کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوا، یعنی اس پروسیس میں ہے، کمپلیٹ ہونے کے پروسیس میں ہے۔ My research hasn't been completed yet۔ My research hasn't been completed yet، یعنی میرا کام یا میری تحقیق ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ پریزنٹ پرفیکٹ جو ہے وہ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے۔ اور ویورز، یہاں پہ ایک اور چیز کہ جتنا زیادہ ہمیں ووکیبلری کا پتہ ہوگا، جتنا زیادہ ہمیں فارمز آف ورب کا پتہ ہوگا، جتنی زیادہ ہمیں گرامر کی ٹپس پتہ ہوں گی، جتنی زیادہ ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریڈنگ رائٹنگ جو ہے وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ چیزیں پوری ہوں گی تو انگلش بولنے میں آسانی ہوگی اور ہماری فلوئنسی اچھی ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو اس سینٹینس میں ایک ورب ہے کمپلیٹ، اس کی سیکنڈ فارم ہے کمپلیٹڈ اور اس کی تھرڈ فارم ہے کمپلیٹڈ، یعنی ورب کی تینوں فارم آنی چاہیے، گرامر پتہ ہونا چاہیے، ووکیبلری پتہ ہونا چاہیے، تو وہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پرفیکٹ انگلش بولنے کی طرف لے کے جائیں گی۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2۔ لیبیا ناروے سے کہیں زیادہ گرم ملک ہے، یعنی لیبیا ایک ملک ہے، ناروے ایک ملک ہے، اور ان دونوں کا کمپیریزن ہو رہا ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ زیادہ گرم ہے۔ تو فقرہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لیبیا ناروے سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اب اس طرح کے آپ کمپیریٹو کے جو ہے وہ کئی فقرے بنا سکتے ہیں۔ یہ کتاب اس کتاب سے کہیں زیادہ انٹرسٹنگ ہے، یہ علاقہ اس علاقے سے کہیں زیادہ زرخیز ہے، یہ چیز اس چیز سے کہیں زیادہ بہتر ہے یا کہیں زیادہ بدتر ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کمپیریزن کیا ہو رہا ہے جی؟ ایک ملک کے دوسرے ملک کے علاقے کا۔ لیبیا از مچ ہاٹر دین ناروے۔ اب ویورز، اگر اس فقرے کو ہی دیکھا جائے تو ہمیں ایک دو چیزیں پتہ چلیں گی۔ نمبر 1، دونوں ملکوں کے نام کیپٹل میں لکھے گئے ہیں، یعنی ملکوں کے نام ہمیشہ کیپٹل میں لکھے جاتے ہیں، ناروے اور لیبیا۔ نمبر 2، اب دیکھیں مچ ہاٹر دین لکھا ہوا ہے، اگر میں یہ بولوں کہ لیبیا از ویری ہاٹر دین ناروے تو یہ فقرہ غلط ہوگا۔ جب بھی ہم نے سیکنڈ ڈگری لگانی ہے، یعنی آپ ایک رول لکھ لیں کہ جب بھی سیکنڈ ڈگری ایڈجیکٹیو کی، کیونکہ ہاٹ ایک ایڈجیکٹیو ہے، تو آپ نے مچ کا یوز کرنا ہے اور مچ کے ساتھ ہمیشہ ایڈجیکٹیو کی سیکنڈ ڈگری استعمال ہوگی۔ تو لیبیا از مچ ہاٹر دین ناروے، نہ کہ لیبیا از ویری ہاٹر دین ناروے۔ تو صحیح فقرہ کیا ہوگا؟ لیبیا از مچ ہاٹر دین ناروے۔ اب دیکھیں تو اس فقرے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے اور پھر ایڈجیکٹیو کی سیکنڈ ڈگری کس کے ساتھ یوز ہوگی؟ مچ کے ساتھ۔ سینٹینس نمبر ہے یہ ہمارا 3۔ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، I don't want to harm you۔ اب اس میں دیکھیں تو ورب کون سا ہے؟ وانٹ، وانٹ، وانٹڈ، وانٹڈ۔ ویورز، یہاں پہ ایک چیز اور بھی جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ انگلش میں کئی لفظ ایسے ہیں جو کہ بیک وقت ناؤن کا بھی کام کر لیتے ہیں، ایڈجیکٹیو کا بھی کام کر لیتے ہیں، ورب کا بھی کام کر لیتے ہیں، ناؤن کا بھی کام کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ بلکہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ پہلے جو میں نے گرامر کی سیریز بنائی تھی 25-26 لیسن، وہ جسٹ سمپل ٹینسز کے تھے، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ وغیرہ جو ہے۔
اب جو ہے وہ گرامر کی باقاعدہ جو ہے وہ سیریز شروع کر رہا ہوں، جو کہ گرامر کے چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں جن کے جی کہاں پہ سنگولر ناؤن لگنا ہے، کہاں پہ پلورل ناؤن لگنا ہے، کہاں پہ یہ سنگولر ورب استعمال ہوگا، کہاں پہ کلیکٹیو ناؤن کا کس طرح کا استعمال ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ گرامر کی 3 سیریز شروع کرنے لگا ہوں، گرامر کے سوال جواب، گرامر کے ٹپس اینڈ ٹرکس، اور گرامر کے رولز یعنی باقاعدہ لیسن کے ساتھ۔ تو یعنی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں، یعنی آنے والے ویک میں، نیکسٹ ویک سے گرامر کی 3 سیریز بیک وقت انشاءاللہ جو ہے وہ میں شروع کروں گا، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو چیزیں پوائنٹس ہیں جو کہ اکثر ویورز پوچھتے ہیں کہ جی یہ چیز پتہ چل جائے تو میرے ساتھ ہی ہو جائے، تو میں کہوں گا کہ آپ جتنے زیادہ کمنٹس کریں گے کہ یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی، اسی کے اوپر ہی ویڈیو بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جی فکرہ، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہارم یو۔ سینٹنس نمبر ہے جی ہمارا 4، میں نے اسے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا، یا اسے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا، یعنی وقت ہو گیا ہے دیکھا لیکن اس کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا، ماضی کی بات ہے۔ آئی ڈیڈنٹ سی ہم پراپرلی، یعنی میں نے اسے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا کہ جی بھائی اس کو تم نے صحیح طرح دیکھ لیا ہے نا، میں نے کہا میں نے تو اسے صحیح طرح نہیں دیکھا، آئی ڈیڈنٹ سی ہم پراپرلی۔ اب اس میں دیکھیں تو ورب ہے سی، سا، سین۔ اکثر ہم بے شک شروع میں بھی اس کو ہم نے پڑھا ہوا ہے سی، سا، سین، لیکن ورب کی جو فارمز ہے، جتنے زیادہ آپ کو ورب کی فارم جو ہے وہ پتہ چلیں گے، اتنے زیادہ آپ سینٹینس بنا سکیں گے۔ وہ سارے کا سارا طریقہ بھی اب جو ہے وہ آنے والی سیریز میں گرامر میں بتاؤں گا۔ سینٹینس نمبر ہے ہمارا 5، وہ انگلش صحیح طریقے سے نہیں بول سکتا، یعنی اچھی طرح سے نہیں بول سکتا۔ ہی کانٹ اسپیک انگلش ویل، ہی کانٹ اسپیک یا ہی کین ناٹ اسپیک انگلش ویل۔ اب ویورس دیکھیں تو اس سینٹینس میں بھی کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں، یعنی کین ناٹ کا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کنٹرکشن ہم کانٹ لگا سکتے ہیں، انگلش زبان ہے اس کو ہم نے کیپٹل کرنا ہے، اور ساتھ اگر ہم فکرہ یہ بولیں ہی کانٹ اسپیک انگلش گڈ، تو یہ فکرہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ویل کیوں لگنا ہے اور گڈ کیوں نہیں لگ سکتا، جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ گرامر کی سیریز میں سمجھاؤں گا۔ تو یہاں پہ جی ہی کانٹ اسپیک انگلش ویل، اسپیک، اسپوک، اسپوکن، اس کے جو ہے وہ 3 فارمز ہیں۔ سینٹنس نمبر ہے ہمارا 6، آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ کون ہے؟ ہو از دا موسٹ ایجوکیٹڈ پرسن ان یور فیملی۔ ابھی اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمیں سمجھنے کے لیے کئی چیزیں ہیں، جیسے ایجوکیٹڈ پرسن، اب پرسن ایک ناؤن ہے، اس کے پیچھے جو ایجوکیٹڈ ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے، لیکن ایجوکیٹ یعنی تعلیم دینا وہ ایک ورب بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ بھئی یہ ورب کا بھی استعمال میں کب استعمال ہوگا، اور یہ ناؤن کے طور پہ کیسے استعمال ہوگا، ایڈجیکٹیو کے طور پہ یہ کیسے استعمال ہوگا۔ تو اگر یہ ایجوکیٹ جو لفظ ہے یہ اگر ورب کی شکل میں ہو تو اس کی 3 فارم یہ ہیں، ایجوکیٹ، ایجوکیٹڈ اور ایجوکیٹڈ۔ لیکن یہاں پہ یہ یاد رہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے یہ ایڈجیکٹیو کا کام دے رہا ہے۔ ایجوکیٹڈ پرسن یعنی ایجوکیٹڈ پرسن پرسن کی وہ کیا کر رہا ہے، کچھ کوالٹی بیان کر رہا ہے، تو ناؤن کی جو کوالٹی بیان کرتا ہے وہ ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے۔ سینٹنس نمبر ہے ہمارا 7، ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے، وی کانٹ ٹیک دس رسک، وی کانٹ یا وی کی ناٹ ٹیک دس رسک، ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اس میں دیکھیں تو ایک ورب ہے ٹیک، ٹک، ٹیکن۔ سینٹنس نمبر ہے ہمارا 8، میں اسے صبح سے 2 بار کھانا کھلا چکا ہوں، I have fed him
twice since morning. تو اس میں جو ورب ہے وہ فیڈ، 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 یعنی فیڈ مین کھانا کھلانا، کسی کو خوراک کھلانا، کھانا کھلانا جو ہے وہ اس نمبر میں آتا ہے. میں اسے صبح سے 2 بار کھانا کھلا چکا ہوں. I have fed him twice since morning. سینٹنس نمبر ہے جی ہمارا 9. میں یہ موبائل دبئی سے لایا ہوں. I have brought this mobile from دبئی. شہروں کے نام جو ہے وہ بھی کیپٹل میں ہوتے ہیں. میں یہ موبائل دبئی سے لایا ہوں. I have brought this mobile from دبئی. bring، brought، brought. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 10. آپ ہمیشہ میرے دوستوں کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ نظر انداز کرنا یعنی نگلیکٹ کرنا، اہمیت نہ دینا. وائی ڈو یو آلویز اگنور مائی فرینڈس؟ تم ہمیشہ میرے دوستوں کو نظر انداز کیوں کرتے ہو؟ اب نظر انداز کرنا ایک ورب ہے، اگنور، اگنورڈ، اگنورڈ. تو ویورز یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے انگلش بول چال سبق نمبر 297 کا. تو ایٹ دا اینڈ ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کائنڈلی اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کر دیجئے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورز اگلی ویڈیو، اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.